ہم سب ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چھت ایک ہوتی ہے لیکن دل آہستہ آہستہ الگ ہو جاتے ہیں، جہاں ایک ہی گھر میں ہنسی بھی ہوتی ہے اور خاموش آنسو بھی۔ آج میں بات کرنے والی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں، وہ نظام جسے ہم بچپن سے نعمت سمجھتے آئے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس نعمت کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ شادیاں اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ دو لوگوں کے بیچ پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ لڑکیاں مسکراتے چہرے کے پیچھے روز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہر روز ایڈجسٹ کرتی ہیں، اور بہت سارے مرد ماں اور بیوی کے درمیان پس جاتے ہیں۔ ہر روز کا یہی قصہ کہانی ہے ہر گھر کی۔ اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں یا رہنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی اس ٹاپک پر جو ہمارے معاشرے کی جڑوں میں موجود ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہوم سٹوریز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز تو ہو چکا ہے، اس ٹائم میں بنا رہی ہوں آلو اور شملہ کا سالن۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کیا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم وہ نظام جہاں ایک ہی گھر میں کافی زیادہ لوگ رہتے ہوں، دادا دادی، والدین، بھائی بہن، ان کی بیویاں اور بچے۔ یہ نظام محبت بھی دیتا ہے، سہارا بھی دیتا ہے، لیکن جب ان رشتوں میں حدیں ختم ہو جائیں تو یہی نظام آپ کے لیے مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی کا ختم ہونا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی، آپ کی سوچ، آپ کے پلان، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، سب کی نظریں نہ آپ پر ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اگر آپ اپنے مائکے میں بھی بات کر رہی ہوتی ہیں نا، تو سب کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں۔ سب یہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی دیورانیاں، جیٹھانیاں اور باقی گھر والے بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ دیورانی جیٹھانی آپ کی باتیں سنتی ہیں، پھر وہ اپنے گھر میں بھی آپ کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ بات کی۔ اگر آپ اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہیں یا آپ کی اور آپ کے شوہر کی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے نا، تو وہ بھی ساری باتیں سن کرنا اپنے گھر میں بتاتی ہیں۔ اور خاص طور پر نئی شادی شدہ لڑکی کے لیے نا یہ بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نئی نویلی دلہن کو بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا پرائیویسی جو ہے نا وہ نہیں ملتی۔ پوائنٹ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان فاصلے۔ نئی شادی شدہ جوڑی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ ہر بات پر کسی نہ کسی کی مداخلت، جس کی وجہ سے نا چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ اکثر لڑائیاں میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ مداخلت کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور تیسرا بندہ اس میں آ کر رائے دے رہا ہے۔ کبھی دیورانی ہے، کبھی جٹھانی ہے، کبھی کوئی اور گھر میں جو رہتے ہیں دیور جیٹھ ساس سسر۔ اتنی بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی جتنا اس کو مرچ مسالے لگا کرنا، کبھی میاں کی طرف پیش کر رہے ہیں، کبھی بیوی کی طرف پیش کر رہے ہیں، تو یہ لڑائیاں جو ہے نا اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے، جو دوسروں کی وجہ سے نا چھوٹی موٹی لڑائی جو ہے نا وہ بڑی لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس سے میاں بیوی میں بہت زیادہ جو ہے نا فاصلے بھی آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ رشتہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، خواتین پر غیر ضروری دباؤ۔ یہ حقیقت ہے اور ماننی بھی پڑے گی۔ جوائنٹ فیملی میں نا زیادہ قربانی جو ہے نا وہ عورت سے مانگی جاتی ہے۔ ہر کسی کو خوش رکھنا ہے، ہر کام جو ہے نا پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور پھر بھی تعریف کم اور شکایت جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ عورت کو ذہنی طور پر نہ تھکا دیتی ہے۔ عورت کو سننے میں کیا ملتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کرو، لیکن کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہر روز عورت ایڈجسٹ کرتے کرتے نا مکمل تھک جاتی ہے۔ اپنی خوشیوں کو، اپنی مرضی کو نا دبانا پڑتا ہے، اپنے خوابوں کو روکنا پڑتا ہے، سب کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے، تو سب کے کہنے پر نا دوسروں کی مرضی پر چلنا پڑتا ہے اور اپنی خاموشی کو مسکراہٹ میں نہ بدلنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ میں نہ بدل جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری کو کوئی سمجھتا بھی نہیں، آپ کا شوہر تک بھی نہیں سمجھ پاتا۔ پوائنٹ نمبر 4، حسد اور موازنہ کرنا۔ کس کا بچہ زیادہ ذہین ہے، کس کا بچہ زیادہ خوبصورت ہے، کس کی بیوی زیادہ سلیقے والی ہے، کس کی بیوی زیادہ کام کرتی ہے، کس کا شوہر جو ہے زیادہ کمانے والا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر تو بہت زیادہ کماتا ہے، اس کی بیوی تو اتنے زیادہ مہنگے کپڑے پہنتی ہے اور برانڈڈ جو ہے اس کی کلیکشن ہوتی ہے، اس کا میک اپ اتنا ایکسپینسو ہے، اس کے بچے تو ہیں بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ موازنہ کرنا رشتوں کو جوڑتا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے اور نفرت آ جاتی ہے، دلوں میں حسد پیدا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مالی مسائل اور دل کی کرواہٹ۔ ایک کماتا ہے، دوسرا خرچ کرتا ہے، تیسرا تنقید کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں خاموش ناراضگی کو جنم دیتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں میں زہر گھول دیتی ہیں۔ دیکھیں
میں گھر کا نظام جو ہوتا ہے نا، ایک بڑے بیٹے کے پاس یا گھر میں ایک ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جس کے پاس گھر کا سارا ٹوٹل نظام ہوتا ہے۔ بے شک سب ہی کما رہے ہوتے ہیں لیکن اخراجات اس نے گھر کے دیکھنے ہوتے ہیں، گیس کا بل، مہینے کا راشن، لائٹ کا بل، سارا دودھ کا بل، ہر چیز اس کے نا مطلب اس نے پورا گھر جو ہے دیکھنا ہوتا ہے، کہاں کتنے پیسے دینے ہیں، کون سا لین دین، سارا مہینے کا حساب کتاب وہی کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں جو صرف تنقید کرتا رہتا ہے کہ یہ سارا کچھ اگر میں کر رہا ہوتا تو میں پیسے بھی کم خرچ کرتا، پیسے بچاتا بھی، اور اس سے اچھے طریقے سے نا ہر کام جو ہے نا وہ میں کرتا۔ اس کو تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ یہ فضول خرچی کرتا ہے، ہر جگہ یہ جو پیسے کم بھی لگانے ہوتے ہیں نا تو اس کو ریٹس کا نہیں پتہ ہوتا، یہ زیادہ پیسے لگا دیتا ہے۔ تو یہ ہر گھر میں نا کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی انہی باتوں سے نا بڑے مسئلے بن جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں جتنے بھی گہرے رشتے ہوتے ہیں نا ان رشتوں میں نا زہر گھول دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ذاتی ترقی میں رکاوٹ۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے کریئر پر اور اپنے پلانز پر، اپنے خوابوں پر کبھی بھی اچھے طریقے سے فوکس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے سب کے سامنے اپنے پلانز، اپنے جتنے بھی آپ نے کچھ سوچا ہوا ہے، اپنے خواب جو ہیں سب کے سامنے آپ نے کھول کر رکھ دیے کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں، تو آپ کے وہ خواب کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، آپ کے پلانز جو ہے نا وہ دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کی کامیابی، آپ کے خواب، آپ کے پلانز تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں سے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہے، تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہوتا ہے نا تو آپ اگر اپنے پلانز کسی سے شیئر نہ کریں تبھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، تبھی آپ اپنے فیوچر پہ، اپنے کریئر پہ جو ہے دھیان دے سکتے ہیں۔ کیا جوائنٹ فیملی بری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، جوائنٹ فیملی بری نہیں ہے، لیکن بغیر حدود کے جوائنٹ فیملی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر عزت، سمجھداری اور پرائیویسی کا خیال رکھا جائے تو یہی جوائنٹ فیملی جنت بھی بن سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔